السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں اور خصوصاً ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، آج روز پیر اس لاک ڈاؤن میں جزوی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ بطور خاص کپڑے کی دکانیں، جوتے چپل کی دکانیں حکومت کی طرف سے کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کپڑے اور جوتے چپل سب سے زیادہ فروخت ہوتے ہیں مسلمانوں کی عیدوں میں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ ہمارے بڑوں نے اس کے متعلق صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس قسم کی چھوٹ ایک خاص قسم کی سازش ہے۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں اور بزرگوں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور بہت دور کی سوچ رکھنے والے ہیں، دشمنوں کے مکر کو بڑی گہرائی سے سمجھنے والے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات اس سازش کو سمجھیں۔ جزوی لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے بعد خدارہ اپنے گھروں سے ہرگز باہر نہ نکلے۔ مالز، شاپنگ مالز، کپڑوں کی دکانیں، جوتے چپل کی دکانیں، بناؤ سنگار کی دکانیں کھولنے کی وجہ سے ہم کو قطعاً کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم کو تو خوشی اس وقت ہوگی جب ہماری مسجدوں میں عام نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ مسجدوں کو جب تک عام طور پر کھولا نہیں جائے گا، ہم کسی بازار میں قدم نہیں رکھیں گے، کسی دکان میں قدم نہیں رکھیں گے۔ بات تفصیل سے انشاءاللہ تعالی میں جمعے کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ جمعے تک پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ بہت سارے دوستوں کے اصرار پر، ذمہ داروں کے اصرار پر، بڑے لوگوں کے اصرار پر ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود رمضان المبارک بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہا ہے، اور خدا کی ذات سے امید ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوگا۔ اگر اس سال ہم نئے کپڑے نہ پہنے اور نئے جوتے چپل نہ پہنے تو کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، بلکہ غریبوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہماری عید اللہ کے پاس مقبول ہو جائے گی۔ خدا را دکانیں کھولنے کے بعد ہرگز باہر نہ نکلے، کیونکہ اگر مسلمان جزوی لاک ڈاؤن کو بند کرنے کے بعد کپڑے کے اور جوتے چپل کی دکانیں کھولنے کے بعد وہاں پہنچیں گے، خواہ مخواہ الزام لگا کر مزید اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے کرونا وائرس ختم ہوتے ہوتے پھیل گیا، اور اس کے علاوہ اور ایک سب سے بڑی سازش اندر ہے۔ 40 دن کا عرصہ تقریباً گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا غریبوں تک تعاون پہنچنا تھا اور مڈل کلاس کے لوگوں تک تعاون پہنچنا تھا، ویسے تو خطر نہیں پہنچا، پھر بھی جن لوگوں کے پاس جو سرمایہ تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ
اس سرمایے کے تحت کام چل رہا تھا۔ جزوی لاک ڈاؤن کے بند ہونے کے بعد کپڑے جوتے چپل کی خریدی میں لگ کر جو سرمایہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے، اگر اسے وقتی طور پر مکمل ختم کر دیں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد مکمل لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، بلکہ تھوڑے سے اور چھوٹے سے بہانے سے بھی لاک ڈاؤن کو اور 2-3 مہینے تک آگے بڑھایا جائے گا۔ اور دشمنوں کی ایک سازش یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو بچا کچا پیسہ ہے، سرمایہ ہے، رقم ہے، وہ کپڑے جوتے کے نام پر مکمل ختم ہو جائے، اور آئندہ لاک ڈاؤن کو اگر بڑھایا جائے تو وہ تہی دست اور خالی ہاتھ ہو کر رہ جائے۔ خدا نخواستہ اگر آئندہ چل کر طبیعت میں کوئی فرق آیا تو پھر دیو اللہ دلاؤ اعلیٰ کا قصہ ہو جائے گا۔ پھر بچوں کے اسکول کا مسئلہ آنے والا ہے، اور بھی دوسرے مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر خطاً کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میرا بھائی اپنے گھر سے باہر ہرگز نہ نکلے۔ جس طریقے سے اب تک لاک ڈاؤن میں ہم لوگ گھروں کے اندر رہ کر عبادت کرتے ہوئے قانون کا پورا لحاظ کرتے آ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بقیہ دن بھی جب تک مکمل لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا ہم قطعاً باہر نہیں نکلیں گے۔ اور ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مسلمان چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے والے بھائی لاک ڈاؤن کے جزوی ختم ہونے کی خوشی میں جا کر ہول سیل میں زیادہ مال نہ خریدے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال خریدنے کے بعد اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تو مال باقی رہ جائے گا، آپ کے سر پر قرض چڑھ جائے گا، کرونا وائرس سے مرنے سے پہلے قرض کے ٹینشن سے مر جائے گا۔ اس لیے اور انتظار کریں آپ، پوری زندگی کمانا ہے، پوری زندگی خریدنا ہے، پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پہننا ہے، ضروریات زندگی کو پوری کرنا ہے۔ آج ہی یا کل ہی جزوی لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد فوراً خرید و فروخت، جیسا کہ میں عام طور پر کہتا ہوں دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا کا قصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کو اور حالات کے سازگار ہونے کا پورا انتظار کرنا پڑے گا۔ دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سونے کی دکانیں کھولنے کی اجازت ملی ہے، 40 دن سے دیو اللہ دلاؤ والا کی زندگی کرے ہیں ہم لوگ، اور کل یا پرسوں سونے کا دکان کھلتے ہی کون وہ اللہ کا بندہ ہوگا جو سونا جا کر خریدے گا؟ کھولنا چاہیے تھا سب سے پہلے مساجد کو، مندروں کو، چرچوں کو، گردواروں کو، اس کے بعد دوسری چیزوں کو کھولنا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ مالز میں کرونا وائرس نہیں آتا، بازار میں کرونا وائرس نہیں آتا، کپڑے کی دکانوں کے ہجوم میں کرونا وائرس نہیں آتا، مسجدوں کو کھول دیں گے تو کرونا وائرس آ جائے گا تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات ہے یہ، سمجھو میرے بھائیوں، جلدی مت کیجئے، ابھی ہمارے بڑوں سے اہم اعلانات آنے والے ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بہت متفکر ہیں، ایسے وقت میں ہمارے بڑوں کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہرگز نہیں ہوگی۔ جب ہمارے بڑے کہہ دیے گھر سے باہر نہیں نکلنا، قسم کھا لے جب تک ہمارے بڑوں کی طرف سے اعلان نہیں آئے گا ہم ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ورنہ بڑوں کی بات کو ٹھکرانے کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، تقریباً 70% سے زیادہ مسلمان اس سال کپڑے جوتے چپل کی خریدی ہرگز کرنے والے نہیں ہیں۔ 20، 25، 30% مسلمانوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ خریدی کے لیے باہر نکلیں گے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اپنے بھائی اور بہن تقریباً 70% اس سال کپڑے لینے والے نہیں ہیں، جوتے چپل لینے والے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے ہم کپڑے پہنے، جوتے چپل پہنے، یہ اللہ کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔
آج ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی ایک حیثیت سے عید منائیں گے اور ہم سب ایک طریقے سے عید منائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لاک ڈاؤن جزوی طور پر اگر ختم ہوتا ہے، ہرگز باہر نہ نکلے، کیونکہ باتیں باہر سے آ رہی ہیں۔ کپڑے کی فیکٹری اور ملز والے پریشان ہیں کیونکہ ان کی تجارت چلتی ہی ہے رمضان المبارک کے موقع پر۔ ان کے کہنے پر جزوی لاک ڈاؤن کو بند کیا گیا اور دکانوں کو، فیکٹریوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی۔ جب ان کو اجازت ملتی ہے تو مسجدوں کو تو بدرجہ اولا ملنا تھا، تراویح کی نماز میں اجازت ملنا تھا۔ ڈسٹنس مینٹین کرتے ہوئے ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے 50-100 کی تعداد میں مسجد پہنچ کر۔ اس کی جب حکومت اجازت نہیں دیتی تو پھر کپڑوں کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دینا ایک بڑی سازش ہے۔ جوتے چپل کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دینا ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس کے متعلق اس ملک کے مسلمان اور سیکولر غیر مسلم ہمارے بھائی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور میں بھی آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ جزوی لاک ڈاؤن کو بند کرنے کے بعد کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کورا میں کوئی میرا بھائی ہرگز اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور دکانوں میں ایک ہجوم اور بھیڑ بنانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ آئندہ چل کر مسلمانوں پر الزام خطرناک لگنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو گہری سوچ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اس حالت کی متعلق جمعے کے دن میں لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بات کروں گا۔ صرف ضروری، کیونکہ پیر کا دن ہے آج، لاک ڈاؤن جزوی طور پر بند کر دیا گیا ہے، دکانیں کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کلپ بنا دیا ہوں۔ ہرگز باہر نہ نکلے، ورنہ مسلمان بدنام ہو جائیں گے۔ چند لوگوں کی وجہ سے پوری مسلمان برادری بدنام ہو جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔